ترجمان سندھ حکومت سید تحسین عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تحسین صاحبہ، آپ نے وقت نکالا. جب ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں پنجاب میں یا لاہور میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو بالکل نہ انڈورس کروں گا، نہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، بٹ ہم دیکھتے ہیں فوری طور پر ایکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ CCD لے یا چاہے وہ پنجاب پولیس لے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں، آج 2 سے 3 دن گزر گئے اس واقعے کو، ابھی تک کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے اب اس ملزم کے ساتھ؟ اس کو کتنی قرار واقعی سزا دی جائے گی؟ ماں باپ کا تو مطالبہ یہ ہے، اس کی ماں تو بیچاری بچے کی بلک بلک کے رو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے وہی کیا جائے جو میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے. بٹ آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سائم، ہم نے تو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو بھی گرفتار کیا. شواہد بھی جو ہمیں ملے ہیں مسلسل مل رہے ہیں، جس کے فرینسک بھی کیے جا رہے ہیں، اور ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ جو پروسیس ہوتا ہے پراپر، اس سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے، پولیس کا کام ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بروقت کارروائی کر کے ملزم کو گرفتار کریں، پروسیکیوشن کو یقینی بنائیں، لیکن آگے کام جو ہے وہ عدالتوں کے ہیں. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم اتنے اسٹرانگ ان کو شواہد دیں. جو انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ CM صاحب نے اور وزیر داخلہ جو ہے ضیاء الانجار صاحب نے جو ایک ٹیم تشکیل دی ہے، اس میں یہی 100% جو ہم نے شیورٹی لی ہے کہ جی ایک تو اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کسی بھی طرح، مطلب کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو وہ اس کو بالکل بھی میں کہتی ہوں تحسین کوئی اسپیشل قانون ساز، کیونکہ آپ لوگ قانون ساز ہیں نا، اسمبلی میں ایسی کوئی قانون سازی لائیں کہ بعد میں آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ جی یہ تو پولیس کی پروسیکیوشن مضبوط ہونی چاہیے، شواہد ہونی چاہیے، کچھ اس پر الگ آپ کو ایک قانون سازی کرنی پڑے گی. کیونکہ قائد آباد میں 3 سالہ کلثوم کی بوری بند لاش گھر کے باہر سے ملی، اس کے ملزمان، اس کا جو قاتل ہے اس کا ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا. مجھے یہ بتائیے گا، ایک کے بعد ایک یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیا حکومت کے پاس کوئی پالیسی ہے ان بچوں کے تحفظ کے لیے؟ کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان بنا رہے ہیں آپ لوگ کہ بچوں کو کیسے تحفظ دیا جائے؟ اچھا صدر، مجھے تھوڑا سا پلیز ٹائم دیجیے گا. آپ نے کہا کہ کوئی لیجسلیشن، دیکھیں لاس بھی موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہے، جب بھی بروقت کارروائی کی جاتی ہے ان کے خلاف پروسیکیوشن کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے. لیکن عدالتیں، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم عدالتیں سے ابف نہیں ہیں. ہمارا میکسیمم کام یہی ہے کہ جی ہم بروقت کارروائی کر کے اس جو بھی کلپریٹ ہے اس کو ہم پکڑیں، اس کی شواہد ہم عدالتوں کو دیں. ہم اسی لیے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، جیسے CCD کیمراز ہیں یا جو DNAs ہیں، جو فرینسک ہیں، کہ وہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوں، وہ ڈیجیٹلائز ہوں، کہ اتنے ٹھوس اسٹرانگ جو ہے وہ ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کریں. CCTV کیمراز، ایک سیکنڈ، میں آپ جاننا یہ چاہ رہا ہوں، مجھے ابھی جو یہ والا واقعہ ہے اس کے اندر تو علاقہ مکینوں خود وہ 3 دن سے تلاش کر رہے تھے بچے کو، جا کے مختلف بلڈنگز کے اندر پوچھ گچھ کر رہے تھے، اور پھر علاقہ مکینوں نے ہی پکڑ کے 15 پہ کال کی، پھر پولیس آئی، پولیس نے گرفتار کیا. اس میں پولیس نے نہ ملزم کو ڈھونڈا، نہ کوئی CCTV کیمرہ سے ہیلپ لی گئی. تو یہ تو CCTV کی آپ جو باتیں ہمیں بتا رہی ہیں یہ تو یوزلیس ہیں، یہ تو کسی کیس میں ہم نے نہیں دیکھا. جب معاملہ ہو جاتا ہے، ہاں اس کے بعد اگر فوٹیجز ایکسٹریکٹ کرنی ہو تو پھر CCTV کا کہیں پہ کام آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے سائم، بہت سارے ایسے کیسز ہیں، میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. ہمارے لیاری میں بھی ایک کیس ہوا تھا، مسنگ پرسن جب ہو رہے تھے، بچے جو مسنگ ہو رہے تھے، اس وقت بھی CCTV کیمراز کی مدد سے ہی جو ہے وہ لیڈز ملی تھی ہمیں، اسی پہ گرینڈ آپریشنز بھی ہوئے تھے، اسی پہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ جو ایریا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے، تھوڑا سا انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے، تو شاید نہ ہو وہاں پہ کیمراز، جو کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور ہم آپ کو اس ایشو کو لے کر کٹہرے میں نہیں آ رہے، لیکن ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں CCTV کیمراز بھی بہت ضروری ہیں، ٹیکنالوجی بھی بہت ضروری ہے. مجھے پولیس کی نیت پر بھی شک نہیں ہے، مجھے پتہ ہے سب کے بچے سانجھے ہوتے ہیں، سب کو دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں اسپیڈی جسٹس ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ اسپیشلی ان بچوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں نا، مائنرز کے ساتھ، ان کے لیے الگ قانون سازی ہو، کوئی الگ سے عدالتیں ہوں جو فوری انصاف فراہم کریں، فوری فیصلہ ہے، تاکہ عبرت پکڑیں. یہ بندہ قبول کر رہا ہے، یہ آن ریکارڈ اعتراف کر رہا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. پھر ہم کیوں وہ اس سسٹم کے تحت اسے سزا دیں جہاں سالوں کیسز چلتے رہتے ہیں اور پھر وہ اپیل میں جاتا ہے؟ ان کے لیے کوئی الگ قانون سازی ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا صدر، بہت اسپیڈی ٹرائل ہی ہوگا. تمام چیزیں ایکسپیڈائٹ کر دی گئی ہیں. اگر آپ رپورٹس دیکھیں ریسنٹ جو CM صاحب نے اناؤنسمنٹس بھی کیے تھے، وزیر داخلہ نے بھی کیا ہے کہ ان کیسز کو جلد سے جلد جو ہے وہ ان کے فیصلے سنائے جائیں گے. ان کو جو بھی شواہد مل رہے ہیں وہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا. لیکن میں آپ کے توسط سے ایک بات اور کہوں گی کہ دیکھیں، ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن کچھ کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہوتے ہیں. اس میں کمیونٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں اساتذہ بھی آتے ہیں، اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں. کہ اگر آپ کا بچہ کسی کی، کیونکہ میں چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ بھی رہی ہوں، ہمارے پاس جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں 90% جو ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ابیوزو کیسز ہوتے ہیں وہ نون ہوتے ہیں.
وہ کوئی چچا ہوتا ہے, وہ کوئی ماموں ہوتا ہے, وہ کوئی چچا زاد بھائی ہوتا ہے. تو میں کہوں گی کہ یہاں پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک تو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ٹھیک ہے تحسین ذمہ داری ہے نا. میری آپ کی بات پلیز سن لیں. 3 سالہ بچے کو آپ کیسے بتائیں گے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ 4 سالہ بچے کو کتنا سمجھا لیں گے آپ, کتنا ایجوکیٹ. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں تحسین, وی نو آل آف دیٹ. یس یو آر رائٹ اینڈ وی نو اباؤٹ اٹ, وی آر اویئر اباؤٹ اٹ. ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں آپ لوگ پلیز قانون سازی کوئی کریں, کوئی اسپیشل فورس بنائیں تاکہ بچے کی یا بچی کی قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے ملزم کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور اس کے اوپر یہ وہی صدف والی بات ہے کہ لمبی لمبی اس کے اوپر عدالتیں کارروائیاں چل رہی ہیں اور پیشیاں ہو رہی ہیں اور پھر اپیلیں چل رہی ہیں, وہ مکر جائے وہ. اچھا پھر ہوتا کہ اس طرح کیسز میں دماغی جو توازن ہے اس کو جسٹیفیکیشن بنا دی جاتا ہے کہ سائیکوپیتھ ہیں, دماغی ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی. دیکھیں آپ مجھے میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے. میں نے آپ سے آگے کی بات کر رہی ہوں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی میں نے بات کی, وہ تو ٹھیک ہے, آپ نے بھی صحیح کہا. چھوٹے بچے ہوں گے, بچہ اگر انکمفرٹیبل ہے, وہ تو 6 مہینے کا بچہ بھی ہے نا, اگر آپ اس سے پیار سے بات کریں گے تو اسمائل کرے گا, اگر آپ غصے سے کریں گے وہ رو دے گا. تو یہ سینس تو اللہ میاں نے آپ کو بائی برتھ ہی دے دیا ہے. میں اس چیز پہ آ رہی تھی کہ اگر کسی کے ساتھ بچہ انکمفرٹیبل ہے تو پیرنٹس جو ہیں یا اساتذہ اس چیز کو بھی اگنور نہ کریں. قانون سازی کی بات کی, دیکھیں قانون ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہے, جب بھی فوراً گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, فوراً ایویڈنس بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اگین میں وہی کہوں گی کہ عدالتیں ہمارے ماتحت نہیں ہیں, ہم لیجسلیشن کر دیتے ہیں, چیزیں امپلیمنٹیشن ہاں ٹھیک ہے, کہیں فلاز ہوں گے, اس پہ بھی وی آر ورکنگ آن اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہیو یو ایور گون تھرو ایمبر الرٹ کہ ہاؤ دیٹ سسٹم ورکس, یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ اس میں پبلک انگیجمنٹ ہوتی ہے, براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, سوشل میڈیا پر, بچے کی اور ایک خاکہ بنا کے مجرم کا جگہ جگہ وہ تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پبلک سے کہا جاتا ہے, ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مشکوک دکھائی دے تو ہمیں 911 پر اطلاع کریں. پوری ان کا سسٹم الرٹ ہو جاتا ہے. ایک الرٹ سے, ایک بچے کے صرف مسنگ ہونے سے ہمارے یہاں 3 دن گزر جاتے ہیں. سارم بچہ جو کتنے دن بعد وہ اپنے گھر کی ملا تھا, 7 دن بعد وہ گھر کی ٹینکی سے ملا تھا, وہ بچے کا مجرم آج تک نہیں پکڑا گیا. کلثوم کی میں بار بار ذکر کریں, اس کا مجرم آج تک نہیں پکڑا گیا. مجھے بتائیں ہماری پولیس نے اب تک کیا کیا؟ مجرم پکڑنا پولیس کا کام ہے, عدالت نے تو کیس چلانا ہے, عدالت تو مجرم نہیں پکڑے گی. یہاں پر پولیس نے کیا کیا؟ دیکھیں صدر, بہت ریئر کیسز ہوں گے جس میں کہ نہیں پکڑے گئے, ورنہ اگر آپ 80-90% کیسز دیکھیں تو وہ بہت جلدی کارروائی کر کے پکڑے گئے. اس بچے کا بھی, ولی کا بھی, جب چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی, کسی جب باڈی ملی ہے تو اس کے فوراً ہی مطلب 24 آورس کے اندر وہ مجرم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ ود ان دا جو ٹیریٹریز ہوتی ہیں, جو ان کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہ جب تک کوئی آپ کو رپورٹ ایک نہیں چھوٹی سی بات آپ کی جسٹ فار یور انفارمیشن, یہ جو کیس ہے نا لی مارکیٹ والا, یہ علاقہ وکیل جو نیبرز تھے یہ 3 دن سے بچہ ڈھونڈ رہے تھے. یہ بچہ ڈھونڈ رہے تھے, بلڈنگ جا کے گھروں کے دروازے نوک کر رہے تھے, پوچھ گچھ خود سے کر رہے تھے, اور جب پھر اس ملزم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گھر کے قریب آ رہے ہیں, انہوں نے بچے کو بوری میں ڈال کے انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اس میں پولیس کہاں سے آئی؟ تو محلے داروں نے پکڑ لیا. دیکھیں پولیس ڈھونڈ تو رہی تھی نا سائم, کہیں نہ کہیں فلاز ہوں گے. میں ایم ناٹ سیئنگ کہ جی ہم نے 100% پرفارمنس دی ہے, یقیناً کہیں نہ کہیں فلاز ہوں گے, لیکن پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. جب بچے کی مسنگ رپورٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ پہنچی تھی, پولیس تک آئی تھی, تو اس کے بعد سے پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ڈھونڈ رہی تھی. اب وہی اگین کہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, یقیناً فلاز ہیں یہ پولیس کے, لیکن جب جہاں رپورٹس آتی ہیں پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی تھی. اب اندر گھر کے اندر تھا وہ, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے وارنٹس تو نہیں ہوتے نا کہ وہ گھر گھر کی تلاشی لیں. گئے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پہ آپ کہہ رہی ہیں ہماری پولیس کام کر رہی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں نہیں پکڑے گئے. اور صدف بہت بڑی یہ بھی اگر بوری بند کر کے اس بچے کو نہ پھینکتے تو شاید پتہ نہیں چل پاتا پولیس کو بھی. نہیں دیکھیں انویسٹیگیشن تو ہو رہی تھی, ڈھونڈ بھی رہے تھے. اب یقیناً ٹائم لگا, یہ یقیناً ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے اور ہم اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں بالکل. لیکن اگین کہ پولیس اپنا ڈھونڈ بھی رہی تھی, جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے, وہ اب اس علاقے میں, اس علاقے کی جو نیت پہ شک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں پولیس کی جو کارکردگی ہے اسے بہتر کیا جائے, سسٹم کو بہتر کیا جائے, مزید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, قانون سازی کی جائے, اسپیشل کورٹس بنائی جائیں, اسپیشل فورس بنائی جائے, تاکہ ان بچوں کے ساتھ یہ واقعات رکیں. مسئلہ سارا ہے ہمیں ان واقعات کو روکنا ہے.
ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی کہ ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے وہ بھی کیا، ہم نے اسے بھی پکڑا، ہمیں یہاں پر ان واقعات کو روکنا ہے. ہمیں دنیا کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی انویسٹیگیشن کو، سارے پروسیس کو آگے لے کر چلنا ہوگا، جیسے باہر باقی ملکوں میں ہوتا ہے، جیسے انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تھینک یو ویری مچ تحسین، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.